بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام آف دی ریکارڈ میں صدف عبدالجبار خوش آمدید کہتی ہوں۔ پروگرام کے ہوسٹ کاشف عباسی سالانہ چھٹیوں پر ہیں، تو کچھ ہی دنوں میں وہ آپ کو جوائن کر لیں گے۔ مین وائل آج کے دن ہوسٹنگ کے فرائض میں انجام دے رہی ہوں۔ پروگرام میں جو ڈسکشن ہو رہی ہے پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، جب سے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی یعنی کہ 8 فروری 2024، تو بیانات میں ہم دیکھ رہے ہیں تیزی آ گئی ہے سیاسی جماعتوں کے۔ ہر جماعت پریڈکٹ کر رہی ہے کہ اس کی پوزیشن کیا ہے، اور ظاہر ہے اپنے جو ورکرز ہیں، جو سپورٹرز ہیں، جو آپ کے ووٹرز ہیں، ان کا مورال بوسٹ کرنے کے لیے ایسے بھی بیانات دیے جاتے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری پوزیشن بڑی تگڑی ہے، بڑی سٹرونگ ہے۔ لیکن واقعتاً ہم اگر پاکستان کی جو انتخابی جو ایک ہسٹری ہے، سیاسی جو ہسٹری ہے، اس کو اگر دیکھیں تو ہمیشہ الیکشن سے پہلے الزامات کی بھرمار ہوتی ہے، بیانات میں تیزی آ جاتی ہے، نئے انتخابی بنتے ہیں، پرانی دوستیاں جی ایک طریقے سے وہ حریف بن جاتے ہیں، پرانے حریف بن جاتے ہیں، اور پھر ہم ان بیانات میں تیزی آتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ لیکن اس کا اثر اگر الیکشن سے پہلے تک رہے تو بات سمجھ آتی ہے، مگر بات اگر الیکشن کے بعد نتائج پہ بھی آ جائے کہ نتائج قبول نہ ہو تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور 2013 کی الیکشن کے حوالے سے یا 2018 کے الیکشن کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے وہ سب کے سامنے کہ وہ کیوں ہوئے، کیسے ہوئے، اس پر بھی سوال اٹھتے ہیں۔ انٹرسٹنگلی چودھری شجاعت حسین کی کتاب میں تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا جی 2008 کے الیکشن بھی کچھ ایسے ہی ہوئے تھے جس میں کاف لیگ کو ہروایا گیا۔ تو ہر سیاسی جماعت جی اپنی پوزیشن بتاتی ہے الیکشن کے بعد، تو یہ کیا سلسلہ اس طرف جا رہا ہے۔ اور لیول پلینگ فیلڈ وہ مطالبہ ہے جو اس سیاسی سیزن کا، جو اس الیکشن کے سیزن کا بڑا مطالبہ ہے، اور ساری جماعتیں کر رہی ہیں، مگر جو سب سے زیادہ اس وقت اس مطالبے کو دہراتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور بڑے ان کے انٹرسٹنگ بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ اگر ان کی ہم سیکنڈ ٹیئر قیادت کی بات کریں تو ان کی طرف سے بیان بازی ہو تو یہ بات ذرا سمجھ آتی ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک موٹیویشن دینے کو، ورکرز کو بتانے کو کہ جی ہماری جو ہے نظریات ہیں وہ مختلف ہیں، گو کہ ہم اتحاد کا پچھلے 16 ماہ میں حصہ رہے ہوں لیکن ہماری جو نظریات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ شازیہ مری کہتی ہیں جی ہمیں تو کبھی بھی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ملا، ہمیں چاہیے بھی نہیں، اور وہ یہ کہتی ہیں ہمارے لیے تو کبھی ریڈ کارپیٹ نہیں بچھا۔ اب ریڈ کارپیٹ کس کے لیے بچھا، یہ اشارہ بڑا واضح طور پہ سب پیپلز پارٹی کے ارکان بتا رہے ہیں۔ وہ نواز شریف صاحب جس طرح آئے اور جو سارے معاملات ان کے طے ہوئے، وہ بلاول بھٹو جب بیان دیتے ہیں تو وہ ہمیشہ یہ بات دہراتے ہیں، اور نواز کے آنے سے پہلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ جب بن گیا تھا تب بھی پیپلز پارٹی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہی تھی۔ ستمبر کی بات ہے جب نواز شریف نہیں آئے تھے تب بھی بلاول کہہ رہے تھے کہ ہر کسی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی، یہی میرا سب سے بڑا اعتراض ہے۔ آج بھی بلاول صاحب کچھ اسی قسم کی گفتگو فرما رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو اور میڈیا کے تھرو میرا پورا پارٹی کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ کا جو شکایت ہے اب وہ کرنا ہی بند کر دیں۔ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں ملے گا، مگر لیول پلینگ فیلڈ ہو یا نہ ہو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی الیکشن جیتے گی۔ اور پنجاب کی بات کریں تو وہاں پر نون لیگ نے ظاہر ہے ان کا وہ قلعہ مانا جاتا رہا ہے، وہیں سے ان کو ساری سیاسی سپورٹ، ان کا ووٹ بینک ہے، وہیں سے ان کی حکومت بنتی ہے تو وفاق میں بھی بنتی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ سندھ میں کل ہم نے دیکھا کہ اتحاد کی ایک نئی تشکیل ہوئی جب ایم کیو ایم کا وفد ملا مسلم لیگ نون سے، اور اس میں اور بھی پارٹیاں شامل ہوں گی، لیکن پنجاب کی حد تک نون لیگ بڑے واضح ہے، اور اس پر رانا ثناء اللہ کیا پریڈکٹ کر رہے ہیں وہ بھی سن لیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی آپ کا تگڑا اوپوننٹ آپ کو لگتا ہے؟ نہیں، تگڑا اپوننٹ تو نہیں ہے ہمارا اس وقت پنجاب میں جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پی ایم ایل این جو ہے وہ کلین سویپ کرے گی۔ تو استحکام پاکستان پارٹی اس کا کیا ہے؟ دیکھیں جی استحکام والے جو ہے وہ بھی ان کے پاس بھی کچھ الیکٹیبلز ہیں، وہ بھی اپنے طور پہ مستقبل کی کم از کم کیو لیگ بننے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ اس میں کامیاب ہوں۔ اگر پنجاب میں 100+ سیٹیں جو ہے وہ کے اوپر کامیابی مل جائے تو پھر یہ بڑی آسانی سے سمپل میجورٹی بنتی ہے، اس میں پھر کولیشن گورنمنٹ کا کیا سوال ہے۔ اور استحکام پارٹی کی بات ہی ہو رہی ہے تو علیم خان وہ بھی میدان عمل میں آ گئے ہیں، اور ان کی طرف سے بھی اسکیجول دے دیا گیا ہے جلسے جلوس کس طرح سے ہوں گے، کیونکہ ساری جماعتیں اب ان لائن پر اپنی تیاری کر رہی ہیں۔ علیم خان کیا کہہ رہے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ آئی پی پی کو انشاءاللہ تعالیٰ اقتدار ملے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم عوام کی امیدوں پہ پورا اتریں گے، اور وہ وعدے جو پچھلی حکومت میں ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی کرم سے ہم اپنے وعدے پورے کریں گے۔
प्रोग्राम में गेस्ट से उनका तारुफ करवा देती हूँ। मुराद राज साहब IPP इस्तेहकाम पार्टी से हमारे साथ हैं, वलीद इकबाल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं, और तैमूर तालपुर हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो पीपल्स पार्टी की डिस्कशन पे ज़ाहिर हम आगे लेकर जाएंगे। अभी ज़रा मैं बात कर लेती हूँ, मुराद राज आपसे ही शुरू करती हूँ, राना सनाउल्लाह साहब के बयान से। और ज़ाहिर है ऐसे ही लाइक पंजाब में जो इस वक्त सीज़न है तो स्मॉग है, फॉग है, तो इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम सियासी तौर पे देखें तो नून लीग को अपनी जीत बड़ी यकीनी नज़र आ रही है। वो कहते हैं जी 100 सीट्स मिल जाएं तो बड़ी आसानी से हम एक अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे, हमें किसी के इत्तेहाद की, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं। और काफ लीग के लिए उन्होंने कहा कि हो सकता है जी, सॉरी आपके लिए कहा कि हो सकता है जी काफ लीग जैसी सूरत हाल बने। अब मुझे बताएं, आप लोग 2002 वाली काफ लीग होंगे या 2008 वाली काफ लीग होंगे? क्या आप समझे राना साहब के इस बयान से? देखें, इस वक्त बड़ी जोश और खिताबत से बातें हो रही हैं। ऑब्वियसली इलेक्शन का बिगल बज चुका हुआ है, सो इसलिए सब बड़ी बड़ी बातें करेंगे अपने वोटर को उठाने के लिए, जगाने के लिए जो सोया पड़ा है या है ही नहीं। सो इसलिए वो तो बड़ा कुछ इस वक्त वो करेंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था जो लाहौर में भी उनके साथ हुआ कि लाहौर से कौन निकला नहीं निकला या किस तरह लोग इकट्ठे किए गए, वो सबके सामने है। मगर मैं आपको ये बता दूं बात कि इस वक्त आपको हर किस्म का पंजाबी फिल्म का डायलॉग भी नजर आएगा और इंग्लिश फिल्म का डायलॉग भी नजर आएगा और पाकिस्तानी मूवीज का डायलॉग भी नजर, हर किस्म का डायलॉग जो है ना इस वक्त वो आपको सुनाई देगा, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। सो इस वक्त तो हर एक ने ना बड़ी बड़ी बड़के मारनी है और सब कुछ करना है। जब रिजल्ट आएगा इलेक्शन का, उसके बाद देखेंगे इंशाल्लाह ताला कौन कहां खड़ा है। अच्छा, लेकिन भाई वो तो ये बता रहे हैं कि कोई ओपोनेंट ही नहीं है ना पंजाब में नून लीग का, यानी आप इस पोजीशन में है ही नहीं दूर दूर तक उनकी नजर में कि आप उन्हें टफ टाइम दे सकें। तो आपकी पोजीशन इतनी वीक है देखिए मुराद राज साहब? देखिए, सब यही ऑब्वियसली उन्होंने यही कहना है। ऑब्वियसली आई मीन इलेक्शन है, आप दूसरे को तो कुछ समझते ही नहीं है। 18 में भी यही बढ़के थी सारी। आपका तो ये पहला इलेक्शन है ना, उनका तो पता नहीं चौथा पांचवा कौन सा इलेक्शन है ये, इसके तो नंबर ही काउंट कर लें उनका तो मेरे ख्याल से 100वां इलेक्शन है ये। सो इसलिए उनका ये 100वां इलेक्शन है। सो इसलिए मैं देखें सदफ, मैं कोई भी बड़ी बात यहां बैठ के नहीं करना चाहता। मैं समझता हूं कि इस वक्त जिस तरह ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें हो रही हैं, बाकी सब चीजें हो रही हैं, छोड़ दें सब चीजें। मैं समझता हूं इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, सब जाके इलेक्शन लड़ें। जिसने कन्विंस कर लिया वोटर को, वो सीटें निकालेगा और उसके बाद फिर बैठ के जिसने जितनी बढ़के मारी है वो मारे, तब जब आपके पास सीटें जीत के आ जाएं। सो पहले बैठ के ये ड्रामेबाजी बड़ी होनी है, हमेशा होती है, होती रहेगी हमेशा, पहले भी बहुत दफा हुई है। सो जिसने जो कहना है वो जरूर कहे। अच्छा, यानी कि आप भी समझ रहे हैं कि बस ये सियासी बयानबाजी है और जीत तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगी। Obviously. वलीद इकबाल साहब, वलीद इकबाल साहब, आज आपकी पार्टी ने शायद कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट कमेटी बनाई है जिसकी एक लिस्ट आई कि कौन कौन अरकान होंगे। तो ये एंगेजमेंट कमेटी क्या सियासी जमातों से मुलाकात करेगी? और जैसे JUI से लास्ट टाइम मुलाकात हुई तो ये खबरें सामने आई कि हो सकता है बर्फ पिघली है, हो सकता है कोई इत्तेहाद बन जाए। तो क्या ये इत्तेहाद के लिए बनाई गई है दूसरी जमातों से, और तमाम जमातें और उससे मुलाकातें की जाएंगी बशमूल PMLN, पीपल्स पार्टी, JUI? जी, ये जो पॉलिटिकल एंगेजमेंट की कमेटी है और अदरवाइज भी PTI बहैसियत मजमूई, क्योंकि एक सियासी जमात है, तो वो सियासी प्रोसेस और सियासी जदोजहद और सियासी अमल में जो है वो यकीन रखती है। और उसमें ज़ाहिर है सियासी और जमहूरी जब एक निज़ाम जो है वो उसका रुख इंतखाबात की तरफ हो, तो उसमें ये गुफ्तो शनीद, और ये एक्चुअली ये गुफ्तो शनीद का जो सिलसिला है इसका तो अंदिया तकरीबन सारी सियासी जमातों ने अपने अपने तरीके से दिया है कि जी हम एक दूसरे के साथ बैठ के बात करना चाहेंगे। तो और ये भी कोई इसमें ऐसी नई बात नहीं है। अभी आप अप्रैल के महीने में चले जाएं अगर, तो PTI ही की एक कमेटी थी जो कि PDM के नुमाइंदों से जो है वो गुफ्तो शनीद ही में एंगेज्ड थी। तो क्योंकि ये इस मरहले पे हम हैं इस वक्त, तब तो आपकी टोन बड़ी डिफरेंट हुआ करती थी ना। आप लोग बड़े सिलेक्टिव होते थे कि किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, असेंबलियों में जाना है नहीं जाना। नहीं जी, उस हालात वक्त बड़े डिफरेंट थे।
उस वक्त नहीं, उस वक्त कोई ऐसी हमने कोई कैदो बंद नहीं डाली हुई थी कि हम इससे मिलेंगे और इससे नहीं मिलेंगे। आपको अगर आप अपनी भी आर्काइव्स में से निकाल के देख लें, हमारी उस वक्त नुमाइंदगी असद उमर साहब और फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, कितने लीडर्स हैं जिन्होंने, पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने, जी बात यहाँ तक आ गई थी कि इलेक्शन की डेट पे मामला तय हो गए थे, बट लास्ट टाइम पे आप नहीं माने, आपकी क़यादत नहीं मानी, तो ये भी तो खबरें आती रही हैं बीच में। नहीं, आपका मैं पहले आपके सवाल का जो है वो जो दायरा है उसको देख लेते हैं। अभी तो आपने सवाल किया था कि जी हम किससे बात करें और किससे बात नहीं करें। मैं आपको तो उसका जवाब सिर्फ दे रहा था कि दूसरी तरफ मैं अब नाम लेने लगा था। दूसरी तरफ इसहाक डार साहब भी थे, याज सादिक साहब भी थे, और फिर उसके अलावा पीपल्स पार्टी से नवीद कमर और JUIF, यानी कि सारी PDM जमातों की, बल्कि हमारी तो 4 अफराद की कमेटी थी। उस तरफ जो है वो ज़्यादा कोई 7, 8, 9 अफराद थे जो कि तमाम जो उस वक्त हुकूमती पार्टियां थे। अब उसमें कई मौक़ों पे ऐसा होता है कि बात आप किसी किस्म के नतीजे पे पहुंचते हैं या फिर आप नहीं एग्री करते, डेडलॉक हो जाता है, वो एक अलग बात है। उस वक्त किसी वजह से जो टाइमलाइन थी इलेक्शन की, जो PDM की हुकूमत चाह रही थी और बतौर अपोजिशन पार्टी के हम चाह रहे थे, उस पर इत्तफाक नहीं हो सका। सो वो जो मुज़ाकरात थे वो उस वक्त ख़त्म हो गए, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मुस्तकिल तौर पे कोई मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद है। और इस वक्त क्योंकि अब इंतखाब की तरफ हम जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि इंतखाबात को यकीनी भी बनाना है। यस, सुप्रीम कोर्ट में इस बात का उन्होंने बिल्कुल पत्थर पे लकीर वाली बात भी कर दी है, लेकिन आपने इलेक्शन कमीशन का भी रवैया देखा है। इलेक्शन कमीशन अदालत में भी आके डेट्स दे देकर फिर उनसे जो है बैकआउट करती गई है। तो अब ये बहुत ज़रूरी है कि एक तो इलेक्शंस यकीनी हों, और फिर यकीनी होने के अलावा फिर उनमें जिस तरह से हमारा आइन भी उसका तकाजा है, और वैसे भी इलेक्शन का अमल जो होता है उसको शफाफ होना चाहिए, उसको जायज़ और फेयर होना चाहिए, करप्ट प्रैक्टिसेस से पाक होना चाहिए। और आजकल बिल्कुल बजा ये बात हो रही है कि उसमें सबके लिए एक हमवार जो है मैदान मौजूद होना चाहिए, जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जाता है। और उस पे ख़ास तौर पे उस मामले पे इलेक्शंस को यकीनी बनाने की हद तक, और इलेक्शंस में हर एक के लिए यकसा मौका, हर सियासी जमात के लिए यकसा मौका मुयस्सर होने के लिए ख़ास तौर पे अगर हमसे कोई हम ख्याल पार्टीज़ हैं तो हम ज़्यादा उनसे एंगेज करने पर तरजीह देंगे। लेकिन मैं ये आपको अर्ज़ कर दूं कि आपने अभी PMLN के हवाले से और उनके तर्जुमान के हवाले से बताया कि जी वो जो है अपनी इनफरादी शनाख्त को बरकरार रख के इलेक्शन लड़ेंगे, और ख़ास तौर पे पंजाब के मैदान में। तो हम भी इस बात के ऊपर खासे इस पर वाज़े है हमारी तरफ से कि हम भी अपनी जो इनफरादियत है उसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो और तरजीह देना चाहते हैं इलेक्शन में, क्योंकि हमें यकीन है कि अगर एक यही हमवार मैदान हुआ, लेवल प्लेइंग फील्ड हुई, तो बफजल खुदा हम एक बड़ी मकबूल सियासी जमात हैं। सिर्फ एक मामला यही है कि उस मकबूलियत को इलेक्शन के दिन, इलेक्शन की मुहिम के दौरान और इलेक्शन के दिन जो है वोट्स में कन्वर्ट किया जाए, और उसकी रखवाली भी की जाए प्रोसेस के इख्तितामी मरहले तक। जब उससे पहले बड़े मराहिल हैं, आपकी पार्टी से बहुत सारे लोग चले गए हैं पार्टी छोड़ के, तो अभी तो आप लोगों ने ये भी तय करना है कि कौन उम्मीदवार होगा, किसको आप किस सीट पे खड़ा करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है सीट टू सीट भी बटेदार मुकाबले होते हैं, और इलेक्शन कैंपेन क्या होगी इसमें मैं आऊंगी वलीद इकबाल साहब। लेकिन इस वक्त हमें तैमूर तालपुर साहब ने ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी के, उनकी तरफ चलते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी आज भी कल भी काफी दिनों से ये बात कर रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की, और राना सनाउल्लाह साहब की जो गुफ्तगू अभी हमने सुनाई, तो तैमूर साहब वो ये कहते हैं जी पंजाब में इंशाल्लाह हम क्लीन स्वीप करेंगे, हमें किसी ओपोनेंट की जी नहीं है हमारे सामने, हम बड़े तगड़े हैं। तो आप भी उनके दूर दूर तक कहीं पे मुकाबले पे नहीं है अकॉर्डिंग टू राना सनाउल्लाह साहब। सो क्या फिर सूरत हाल, आप अपनी पोजीशन खुद ही बता दीजिए, राना साहब जो ने तो अपनी बता दी, आपकी क्या है? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि राना साहब तो यही कहेंगे कि उनकी पार्टी बहुत मकबूल है, पर आपको और मुझे पता है कि खसूसन पंजाब में जिसको ये अपना गढ़ समझते हैं, वहां पर इनको कितनी हार्डशिप्स और कितनी परेशानियां हो रही हैं। यहाँ तक कि इनके बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इनके MNAs MPs के जो कैंडिडेट है वो खुद मानते हैं कि हम अपनी इलेक्शन का काम करने के लिए अपने इलाकों में नहीं जा सकते, लोग हम पे इतना सख्त चिड़े हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल से अगर वाकई इस तरह समझते हैं तो इनकी खुशफहमी है, क्योंकि इनको हकीकत के बारे में सोचना चाहिए और जो ऑन द ग्राउंड पोजीशन है उसको देखना चाहिए।
सेकेंडली आप देखेंगे पी टी आई भी जो है मैं समझता हूँ एक मकबूल जमात है. उन लोगों को छोड़ के जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलविस थे, तो हम जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, हम हर किसी के लिए करते हैं. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने लिए बात नहीं कर रही है, एक जनरल परसेप्शन है, हर किसी को वही स्टांड और वही जगह मिलनी चाहिए. तो जब आप ये कह रहे हैं तो क्या पंजाब में फिर आप अकेले तो सोलो फ्लाइट तो नहीं होगी आपकी, फिर आप दूसरी जमातों के साथ भी इत्तेहाद बनाने का सोचेंगे, तो कौन कौन सी जमातें, पीटीआई भी शामिल हो सकती है? देखिए हमारी अभी तक कोई ऐसी बातचीत तय नहीं हुई पीटीआई के साथ. हमारे साथ ऐसी कोई बातचीत तय नहीं हुई है, पर सियासत में 9 मई के जो लोग जो थे, जो 9 मई में मुलविस थे, उनको छोड़कर हम किसी भी सियासी जमात के साथ कोई भी बातचीत कर सकते हैं और हमारे दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हुए हैं. आपको पता है सदर जरदारी जो है वो माने जाने शख्स हैं जो किसी के साथ भी अच्छी डील बना सकते हैं, जो भी मुल्क के फायदे में होगा उस चीज को आगे देख के. और इलेक्शन के बाद भी आप देखेंगे, इलेक्शन के बाद भी हमारा यही सिलसिला रहेगा कि हम बातचीत के लिए खुले होंगे, क्योंकि सदर जरदारी ने बड़ा प्रॉम्प्टली और बड़ा ओपनली कहा है कि सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान करना है और उसके लिए सबको साथ बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी. इस मुल्क के मसाइल साथ बैठ के हल करने पड़ेंगे. पर एट द मोमेंट ऑफ कोर्स इलेक्शन का टाइम है. मैं समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आप बात करिए पंजाब की, वो वाहिद पार्टी है जिसका वोट बैंक सारा इंटैक्ट है. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद पार्टी जो टूट फूट का शिकार नहीं है. पीटीआई आप देखेंगे टूट फूट का शिकार है. उनके 70-80% मैं समझता हूँ जो कैंडिडेट्स थे वो पार्टी छोड़ के आईपीपी चले गए. आईपीपी एक गैर मकबूल जमात है जिसमें कुछ एंटिटीज हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इलेक्टेबल्स हैं जो सीटें जीतेंगे. और नून लीग खुद टूट फूट का शिकार है. नून में से कभी शीन निकलने की बातें हो रही हैं, कभी शायद खाकवानी साहब अपनी पार्टी बना रहे. तो हर पार्टी में आज टूट फूट है सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए. मैं समझता हूँ पंजाब में इस चीज का बड़ा एक अच्छा फायदा हम उठाएंगे. इसका फायदा उठाएंगे. और बिलावल जब ये कह रहे हैं कि चाहे हमें यकसा लेवल प्लेइंग फील्ड मिले ना मिले, हम जीत के दिखाएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतेगी, तो यहाँ पंजाब की आप बात कर रहे हैं और फिर आप क्या प्रीमियरशिप की भी बात कर रहे हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर लेवल पे जाके हुकूमत बनाने के काबिल हो जाएंगे? इंशाल्लाह ताला. देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है वो जो हमेशा ऑर्ड्स के खिलाफ आती है. हमेशा हमें कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, पर हम फिर भी सुरखरू होके आते हैं क्योंकि हमारा जो वोट बैंक है इंटैक्ट है. हमारी जो जड़ें हैं वो रूट्स जो है वर्कर लेवल तक जाते हैं और आज भी उसी तरह हम मेंटेन करके बैठे हुए हैं. और यस बिल्कुल हम बहुत उम्मीद है हमें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे. ऑफ कोर्स इट्स अ नंबर्स गेम, पर जो अभी सूरत हाल जा रही है, जो पंजाब में नून लीग का हाल है, तो मेरे ख्याल से उनको प्रीमियरशिप के बारे में नहीं सोचना चाहिए. मुझे तो ये नजर आ रहा है कि हो सकता है कि मियां साहब हमारे पास आए कि प्रीमियरशिप आप ले लें और पंजाब का सूबा हमें दे दें. ये आपकी ख्वाहिश है या आप बस कोई अपना तज्जिया या आपकी कैलकुलेशन के हिसाब से आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं? दिस इज जो मुझे नजर आ रहा है. मैं किसी सूरत की नून लीग को सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी या छोटी मोटी जमातों के साथ मिलने के बाद भी मैं फेडरल गवर्नमेंट सोली लेते हुए नहीं देख सकता. आप ये एक स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स. वैसे मैं अगर नून लीग ने जो 21 अक्टूबर को जो जलसा कर लिया, उसके बाद अगर आप तीनों जमातें इस तरह का जलसा कर लें तो हो सकता है सिचुएशन बड़ी वाज़ेह हो जाए. सो मुराद साहब आप गैर मकबूल हैं, पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है, और इलेक्टेबल्स की हद तक आप लोगों की जमात कुछ करके दिखा सकती है, बाकी कुछ नहीं खातिर का कर सकती. और आप कह रहे हैं जी कि इनका इत्तेहाद होने जा रहा है, तो ये आपके पास खबर है या ये आपकी रीडिंग है? नहीं, मुझे तो लगता है जितने पिछले दिनों में सदफ जो मैं टीवी शोज में बैठ रहा हूँ, तो पीपल्स पार्टी का बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर हो रहा है पीटीआई के लिए. सो मुझे तो लग रहा है कि कुछ ना कुछ पीछे कुक हो रहा होगा ज़रूर, जो इतना सॉफ्ट कॉर्नर एकदम आ गया, क्योंकि उनको ये भी पता है कि पीटीआई की पॉपुलैरिटी पीपल्स पार्टी से बहुत ज़्यादा है पंजाब के अंदर. सो मेरे ख्याल से उनको ये बेनिफिट होगा अगर पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ जुड़ती है. बट एट द सेम टाइम मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त सब अपने दावे कर रहे हैं, जिस तरह मैंने पहले बात की कि दावे सब कर रहे हैं, रिजल्ट कई, और इलेक्शन ऐसी चीज़ है सदफ, इन सब को पता है, सब पॉलिटिकल लोग हैं. जब आप सोच रहे होते हैं कि जी कौन जीत रहा है, वो हार जाता है, जो हार रहा होता है वो जीत जाता है. इलेक्शन एक बड़ी ट्रिकी चीज़ है और इसकी साइंस बिल्कुल अलग है. नॉर्मल पॉलिटिक्स करना, सियासत करना एक अलग चीज़ है, इलेक्शन लड़ना एक अलग साइंस है.
اس الیکشن کی تیاری جو الیکشن لڑنے کی تیاری ہوتی ہے وہ نارمل پالیٹکس کے قریب بھی نہیں ہے بالکل. بیکاز آپ نے لوگوں کو جا کے کنونس کرنا ہے کہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے یہ, لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ آپ نے مجھے ووٹ دینا ہے, میری پارٹی کو ووٹ دینا ہے, دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. اس کے بعد الیکشن ڈے اپنے ووٹ کا پیرا دینا اینڈ تک, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ مجھے 13 کے الیکشن میں جب میں جیتا تھا تو مجھے رزلٹ ملا تھا 15 گھنٹے کے بعد. جب میں جیتا تھا 18 کا الیکشن مجھے رزلٹ ملا تھا میرے خیال سے 20 گھنٹے کے بعد, 20 بھی نہیں 22 گھنٹے کے بعد میرے خیال سے رزلٹ ملا تھا. سو اس لیے سر پہ بیٹھنا پڑتا ہے, پیرا دینا پڑتا ہے, بڑی جد و جہد ایک چاہیے. مگر سٹل صدف میں آپ کو آخری یہ پوائنٹ ضرور بتا دوں, دا ہارڈسٹ تھنگ از کہ جا کے لوگوں کو کنوینس کرنا کہ جی آپ نے مجھے ووٹ دینا. سو یہ سب چیزیں جو ہے نا بیٹھ کے دعوے کرنے کی, میں پرائم منسٹر بنا رہا ہوں. کس کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے لوگوں کو کنوینس کرنا؟ کس جماعت کے لیے سب سے زیادہ مشکل ہے کہ جی ہمیں ووٹ دیں؟ سب کے لیے اس وقت سب کے لیے. جو پچھلے 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی پرفارمنس تھی آپ وہ دیکھ لیں, جو پی ٹی آئی کی 3.5 سال پرفارمنس رہی, ان کے لیے ہم ایک نئی جماعت ہیں, ہمارے لیے مشکلات سب کے لیے. سو مشکلات یہ نہیں کہ کسی کے لیے نہیں ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کو بزدار کا جواب دینا پڑنا ہے اور باقی کچھ فیصلوں کا. پی ڈی ایم کو 16 مہینے جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے ان کو جواب دینا پڑے گا, اور ہم نئی پارٹی ہیں سو ہمیں جا کے اپنی لڑائی لڑنی پڑے گی. سو کسی کے لیے بھی کوئی ایزی الیکشن نہیں ہے اس وقت. وہ ایسا چکر نہیں, جب جیت کے آئیں گے تب پتہ لگے گا کون کہاں کھڑا ہے. ٹھیک ہے ولید صاحب, آپ سے پہلے جو اس سے بات ہو رہی تھی, اب جیسے کہ سب کو یہ جواب دینا ہے جی کہ آپ ہمیں ووٹ کیوں دیں. آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم ابھی بھی مقبول ہیں, یکساں لیول پلائنگ فیلڈ ہمیں اگر مل جائے. لیکن اس سے پہلے آپ نے امیدوار کھڑے کرنے, پارٹی کو اپنی الیکشن کیمپین ڈیزائن کرنی ہے, تو پارٹی کی جو آپ کی تو حالات بڑے ہی مختلف ہیں. باقی جماعتوں کو پرفارمنس کی بیس پہ کرنا ہے, آپ کو پرفارمنس پلس آپ کی جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ تو اس وقت تتر بتر ہے. تو یہ کیسے ساری صورتحال کریں گے الیکشن میں جو ٹائم ہے اس کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیں جی, میں یہ نہیں اس سے اتفاق کرتا کہ تنظیمی ڈھانچہ ہمارا کسی حوالے سے تتر بتر ہے. ہمارے تنظیمی ڈھانچے کو آزادانہ طریقے سے ابھی فی الحال تو الیکشن میں شرکت کرنے کا موقع نہیں مل رہا. تتر بتر اگر کچھ ہے تو زیادہ سے زیادہ آپ نے یہی کہا نا کہ ہمارے امیدوار جو ہیں, جو کہ ماضی میں امیدوار رہے, ان میں سے اب بہت سے نہیں ہیں, وہ جہاں جا کے امیدوار بنیں گے میرے خیال میں یہ سوچ سمجھ کے آپ کو بتا رہا ہوں, ان افراد کے لیے خاص طور پہ ان کو ووٹرز کے انتقام کا سامنا کرنا پڑے گا. میں دہرا رہا ہوں اس بات کو کہ ہم ایک انتہائی مقبول پارٹی ہیں اور پاکستان بھر میں ہماری مقبولیت ہے, اور پاکستان کی جو اب ووٹنگ پاپولیشن ہے اس میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے نوجوانوں کا, جو کہ 18 سے 45 سال کی عمر کے درمیان ہیں, اور ان میں خاص طور پر ان میں, اور پی ٹی آئی کا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ایمرج کی, اب آپ دنیا بھر میں دیکھیں کہ بہت سی جمہوری نظام جو ہیں ان میں 2 پارٹی سسٹم رہے ہیں. ہندوستان میں بھی بی جے پی اور کانگریس ہے, وہ بنگلہ دیش میں آپ دیکھیں کہ وہ خالدہ ضیاء ہیں اور وہ حسینہ شیخ واجد ہیں, اور انگلستان میں جس طرح سے وہ لیبر اور کنزرویٹو. میری عرض سن لیں, میری عرض سن لیں آپ پلیز, آپ میری بات پوری سنیں گی تو آپ کو پتہ لگے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اسی طرح امریکہ میں جو ہے وہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز ہیں, تو یہ ایک بڑی منفرد اور بڑی ایک یونیک بات ہے کہ ایک تھرڈ, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں, اور یہ وجہ جاری اور ساری ہے کہ اس میں وہ افراد آئے بطور ووٹرز کے, بطور کینڈیڈیٹس کے اور بطور ورکرز کے, جو پہلے کبھی ماضی میں سیاسی عمل میں حصہ نہیں لینا چاہتے تھے یا لینا ضروری نہیں سمجھتے تھے. ان سارے قوتوں کو جو ہے جمہوری طور پہ پی ٹی آئی نے ہارنس کیا, اور میں سمجھتا ہوں یہ تمام قوتیں جو انٹیکٹ ہیں, ہمیں امیدوار بھی ہمارے پاس ہوں گے, ہمارے پاس ورکرز بھی ہوں گے,
اور ہمارے پاس ووٹرز بھی ہوں گے، اور ماشاءاللہ جو نوجوان اور مڈل کلاس اور فیملیز اور خواتین جو کہ ہماری اجتماع جو ہوتے رہے ہیں اس میں شریک ہوتے رہے ہیں، وہ ووٹ کرنے بھی آئیں گے. اور بھلے اب پیپلز پارٹی کے جو نمائندے دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے، پنجاب میں ان کا ووٹ بینک بالکل نیگلیجبل ہے. اور آپ پیٹرن دیکھ لیں 2008 سے پھر 13 اور پھر 13 کے بعد پھر 18 کہ کس طرح سے وہ سکڑ کر ان کے کینڈیڈیٹس کو، آپ لاہور ہی کی مثال لے لیں، 2,000 1500 ووٹ ملے ہیں. ٹی ایل پی تھرڈ آئی تھی، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے بعد تحریک لبیک پارٹی جو ہے وہ 18 کے الیکشن میں تھرڈ آئی تھی. مطلب وہ بھی 10,000 6,000 8,000 ووٹ کا فی حلقہ، اور باقی 2,500 ووٹ جو تھے وہ پی 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 کے تھے لاہور میں. اور سملرلی کچھ لیکن وہ تو آپ کے ساتھ چلنے کا سوچ رہے ہیں. وہ 9 مئی کے علاوہ جو لوگ ہیں آپ ان کو کہہ رہے ہیں جی نیگلیجبل ہے، تو آپ کا ارادہ ویسے نہیں ہے ساتھ چلنے کا ان کے؟ بھائی میں تو آپ کو آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ جائزہ لیں فیکٹس اینڈ فگرز کا. 18 میں کتنا ووٹ بینک تھا ان کا، 13 میں کتنا ووٹ بینک تھا، اور پھر 8 میں کہاں تک پہنچ گیا، پرٹیکولرلی ان دا لارجسٹ پروونس جو کہ پنجاب ہے. بہرحال جی میں آپ کو یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، پی ٹی آئی کے پاس بہت سے، پی ٹی آئی کے پاس ینگ بلڈ ہے، پی ٹی آئی کے پاس تعلیم یافتہ لوگ ہیں، پی ٹی آئی کے پاس وہ کینڈیڈیٹس انشاءاللہ میسر ہوں گے ووٹرز کے پاس جانے کے لیے، اور پی ٹی آئی کے پاس اپنی کارکردگی بھی موجود ہے. جس طرح کی ہمیں ٹوٹی پھوٹی اکانومی ملی، جس طرح سے ہم نے اس کو کھڑا کیا، ہمارے پاس ساری، یہ ایک تفصیلی پروگرام آپ کیجئے گا، میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری کیا اچیومنٹس تھیں، میں اس پہ بھی اکانومی پہ بھی آتی ہوں، کیونکہ یہ جو پی ڈی ایم حکومت بنی تھی نا وہ تو بنی اس لیے، اس سے گزرے. اور پھر پی ڈی ایم سے لوگ کس طرح نالاں ہیں. یہ ٹھیک فرما رہے ہیں تالپور صاحب کہ پی ڈی ایم کے، اور خاص طور پہ پی ڈی ایم سے زیادہ ایسوسی ایشن لوگ ووٹرز اور خاص طور پہ پنجاب کے ووٹرز کرتے ہیں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے، کیونکہ پرائم منسٹر ان کے تھے اور وزیر خزانہ ان کے تھے. تو ووٹرز کے انتقام کا وقت آئے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. بزدار صاحب کا ٹائم بھی دیکھا ہے جس کو سب کرٹیسائز کرتے ہیں. آپ کی پارٹی کے لوگ جو چلے گئے وہ بھی، اور جو پارٹی کے اندر ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں کہتے ہیں کہ جی جو ڈیسیجن جو لیا تھا ان کو وزیر اعلیٰ بنانے کا، اس سے بڑا ڈیمیج ہو. اس پہ بات کریں گے ذرا بریک لے کے بعد واپس آ. ویلکم بیک ونس اگین. تیمور صاحب، پیپلز پارٹی جب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی ہے تو ظاہر ہے نون لیگ کے جو اس وقت قائد ہیں نواز شریف صاحب وہ آئے. آپ کی بھی بڑی خواہش تھی، آپ کی پارٹی کی بڑی خواہش تھی کہ وہ آئیں ملک میں، اور جس طرح پی ڈی ایم حکومت میں ساتھ ساتھ تھے، ایک تعریفیں ہوتی تھیں. لیکن اب جو آپ کے خدشات ہیں یہ کیسے دور ہوں گے؟ کیا ایسا ہو کہ پیپلز پارٹی کو بھی محسوس ہونے لگے کہ جی یہ ہے لیول پلینگ فیلڈ، یہ ہیں یکساں مواقع سب کو میسر آ رہے ہیں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ جو طریقہ کار ہے وہ ہر کسی کے لیے برابر ہونا چاہیے. جس طرح سے پنجاب میں جو پرانی ان کی آن گوئنگ سکیمز تھیں وہ چل رہی ہیں، اس طرح سندھ میں جو آن گوئنگ پرانی سکیمز تھیں ان کو بھی جاری رہنا چاہیے. ہم جو 21 لاکھ گھر بنا رہے ہیں فلڈ وکٹمز کے لیے، اور سرکاری زمین بھی ان کو ان کے ساتھ فری میں گفٹ کر کے دے رہے ہیں گھر بنا کے، ان کا کام نہیں روکنا چاہیے. ان کا رائٹ ہے، ان کا حق بنتا ہے. جس طرح سے ہر کسی صوبے میں اپنے آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرح سے سندھ میں بہت سے سندھی آفیسرز ہیں. سندھی آئی جی بہت پڑھے لکھے اور ایکسپیرینسڈ ہمارے پاس ہیں، وہ لگ سکتے ہیں. چیف سیکرٹری ہمارے پاس بہت بیوروکریٹس ہیں سندھی جو سندھ میں چیف سیکرٹری لگ سکتے ہیں. اگر پروٹوکول جو مل رہا ہے ایک جماعت کو، ایک شخص کو آلریڈی پرائم منسٹر فیوچر کا پورٹرے کیا جا رہا ہے، تو میرے خیال سے پھر سب کو اسی طرح سے وہی لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. جب یہ ساری چیزیں برابر ہو جائیں گی، جب ہر کسی کو ایک ہی آنکھ سے دیکھا جائے گا، جب انصاف کا ترازو برابر ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ میں مل جائے گی جو ہم چاہتے ہیں. پر جیسے کہ چیئرمین بلاول انصاف کہہ کا چکے ترازو ہیں، بہت مختلف چیزیں ہیں. آپ اسپیشل ٹریٹمنٹ مانگ رہے ہیں یا آپ فیئر پلے مانگ رہے ہیں کہ بھائی قواعد و ضوابط کے تحت جو الیکشن کے قواعد و ضوابط ہوتے ہیں باقاعدہ، جو جس کے تحت آپ الیکشن کیمپین میں جی اس طریقے سے ووٹرز کے لیے کوئی پروجیکٹ شروع نہیں کر سکتے نگراں سیٹ اپ میں خاص طور پہ، تو آپ اس طرح کا مطالبہ کر رہے ہیں یا آپ کو اسپیشل ٹریٹمنٹ چاہیے؟ دیکھیں جی، ہم وہ جماعت ہے جو ہمیشہ ہر الیکشن لیول پلینگ فیلڈ سے بہت نیچے سے کھیلتے ہیں. ہمیں کبھی بھی برابر موقع نہیں دیا گیا. جو پچھلے الیکشن تھے ان کو آپ دیکھیں 2018 میں
جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتیاں کی گئی، جس طرح ہمارے لوگ گرفتار کیے گئے، ہم اس کے باوجود پورے سندھ کو سویپ کر کے آئے۔ ہم صرف اور صرف یہ گزارش کرتے ہیں، موت بانا عرض کرتے ہیں کہ ہر کسی جماعت کے لیے وہی قانون ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہر جماعت کو برابری کی نگاہ سے دیکھے، اور ہم کچھ بھی نہیں مانگتے، پر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں دی تو بھی کر کے دکھا۔ الیکشن ہم سپریس ہونے کے بعد بھی جیت سکتے ہیں، تو ان کے باوجود اچھا، جیسے میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں، ولید اقبال صاحب بھی ہیں، پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، مراد راز صاحب آئی پی پی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیا ہوگی، کس کے ساتھ اتحاد کریں پنجاب میں، کس طرح سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم اپنی آئیڈینٹی مینٹین کریں گے۔ ہم پاکستان پیپلز پارٹی اپنے ہی کینڈیڈیٹس کھڑے آپ پر بات چیت کے لیے دروازے زرداری صاحب کے کھلے رہتے ہیں۔ کوئی انٹرسٹڈ ہے، چاہتا ہے، تو ان سے میری لیڈرشپ بالکل بات کرے گی۔ اچھا، اس سے پہلے تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو نہیں ہیں ان سے ہو سکتی ہے۔ جی بالکل، جو 9 میں سے انوالو ہیں ان کے ساتھ ہماری بالکل بات چیت نہیں ہوگی۔ جو 9 میں انوالو نہیں ہیں ان کے ساتھ بالکل بات چیت ہو سکتی ہے۔ پارٹی بچی ہے پی ٹی آئی، وہ ایسی پارٹی ہے جس کو ساتھ ملتے ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں، سب مائنس ہو گئے موجودہ پارٹی میں سے۔ دیکھیں یہ بات تو 9 مئی کو یہ بات بڑے کلیئرلی ہمیں صدر زرداری نے بتائی ہے کہ بات چیت کسی سے بھی جہاں پر بھی پاکستان کا فائدہ ہوگا وہاں پر ہم بات چیت کر سکتے ہیں۔ 9 مئی میرے خیال سے جو ڈسکشن ہوگا وہ اس پہ کمنٹ میری لیڈرشپ ہی کر سکتی ہے، بلاول کر سکتا ہے یا صدر ہے، فیصلے ان کے ہاتھ میں۔ کوئی انوکھی بات نہیں دیکھا، اگر پی ٹی آئی کی بات ہوئی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہوگی۔ اچھا، کنسیڈر کریں گے یا آپ نے نون لیگ کی طرح سولو فلائٹ چلانی ہے، جو کہ حالانکہ پوزیشن اس وقت آپ کی بڑی مختلف ہے؟ جی کہاں سولو فلائٹ چلا رہی ہے نون لیگ سندھ میں آ کے ایم کیو ایم کے ساتھ بن رہی ہے۔ جی ولید صاحب سے سوال ہے میرا یہ۔ میرے سے آپ نے کیا سوال کیا؟ سر آپ ان کی یہ آفر قبول کر رہے ہیں جو پیپلز پارٹی بار بار کہہ رہی ہے کہ جو لوگ 9 مئی میں ملوث نہیں ہیں ہم ان کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں؟ نہیں، یہ ابھی تو کسی قسم کی یہ آفر نہیں ہے، انہوں نے تو ایک شرط عائد کی ہے کہ کس سے بات کریں گے، کس سے نہیں بات کریں گے۔ آفر تو یہ ہوگی نا کہ جی آئیں ہم سے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں، یا آئیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو ہم مل کے اس کے لیے فلاں طریقے سے زور دیں۔ ابھی مثلاً کم از کم پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل جو ہیں عمر ایوب، انہوں نے تو ایک تحریری طور پہ ایک مراسلہ جو ہے 1.5 صفحے کا پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیجا ہے، جو کہ آج پریزیڈنٹ آف پاکستان نے نگران وزیر اعظم کو جو ہے ارسال کیا ہے کہ جی آپ کی طرف سے ہمیں تسلی دی جا رہی ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو یکساں موقع ملے گا۔ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے اور ان کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے شکایات آئی ہوئی ہیں تحریری طور پہ، اس پہ آپ جو ہے بتائیے کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے اور آپ ان شکایات کو کس طرح دور کریں گے۔ یہ تو نگران وزیر اعظم اور نگران حکومت کے لیے ہے، لیکن جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے اور اس بات پہ تو میرے خیال میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے بھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے اور ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں، اور اتفاق سے جے یو آئی ایف کی طرف سے بھی یہ بات آئی ہے، اور آپ نے ان کا جو حوالہ دیا جے یو آئی ایف سے جو ایک میٹنگ ہوئی تھی، اسد کیسر صاحب جس کو لیڈ کر کے کچھ لیڈرز گئے تھے وہاں پہ، اور اسد کیسر صاحب بھی اب قید ہو گئے ہیں، وہ تو ایک اظہار تعزیت کے لیے گئے تھے کیونکہ ان کی مدر ان لا کی وفات ہوئی تھی جو مولانا فضل الرحمان ہے اس کے حوالے سے۔ لیکن بہرحال اگر ان کی طرف سے ایسی آفر آتی ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ کے معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم ان فورمز پہ جائیں گے، کوئی بھلے وہ آئینی درخواست کے ذریعے کورٹ میں جا رہا ہو داد رسی کے لیے، یا الیکشن کمیشن کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے کہ جی یہ طریقے ہم کریں گے اور ان کو ہم اس سے آگاہ کریں گے، اور یا نگران حکومت کے حوالے سے، تو ہم ضرور ان کے ساتھ کام کریں گے۔ یہ تو جو ہے الیکشن کے پروسیس کے اس مرحلے کے حوالے سے ہے۔ الیکشن از خود جو ہے ان اٹ سیلف، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی بات ہو وہ تو ابھی تک قبل از وقت ہے، ابھی تو کسی قسم کے کوئی آپ نے آفر کی بات کی، ایک تو آفر اس طرح کی آئی بھی نہیں ہے، کوئی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کے لیڈر ڈیسائیڈ کریں گے، ہماری طرف سے بھی کوئی سوائے اس بات کے کہ یس
ہم خیال ایک دو معاملوں پہ بالکل ہیں جو کہ جس میں سر فہرست ایک لیول پلینگ فیلڈ کا جو ہے ایشو ہے، اور اس پہ تو میں آپ کو یہاں بیٹھا کہہ رہا ہوں کہ ہر طریقے سے ہم ان کا ساتھ دیں گے. اگر یہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں ہم ان کا ساتھ دیں گے، کیونکہ ہمارا کامن ایجنڈا جو ہے وہ الیکشنز کو شفاف بنانا ہے اور ہر پارٹی کے لیے یکساں مواقع کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے، جس کا وعدہ نگراں وزیر اعظم بھی مسلسل کرتے رہے ہیں اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی کسی پارٹی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. اگر وہ کسی طرح سے پارٹی پہ کوئی وہ ایک باقاعدہ ایک پروسیس ہوتا ہے جس کے ذریعے ایک پارٹی کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے، اس میں تو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوتا ہے یا ایک پورا آئینی پروسیس ہے. اگر وہ کسی کے اوپر نہیں ہے اور کوئی قدغن نہیں ہے تو سب کو یکساں موقع ملنا چاہیے. یہ کہنے کی باتوں کی حد تک یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ گفتار کے غازی نہ بنے، کردار کے غازی بھی بنے. تو اس کے اوپر ہمارا فوکس ہے اور اس پہ ہم ہر پارٹی کے ساتھ بشمول آپ سمجھ لیں کہ اگر جے یو آئی ایف کے ساتھ بھی ہمارے اختلافات رہے ہیں، اگر وہ اس پہ ہم سے ہم خیال ہیں تو کیوں نہیں، جو دا مور دا میریئر، ہم ضرور اس کے اوپر زور دیں گے. الیکشن کا پروسیس جو ہے وہ محض ایک عمل میکینیکل عمل نہیں ہے کہ جی الیکشن ہو گئے. الیکشن کریڈیبل ہونے چاہیے اور دنیا بھر دیکھ رہی ہے اور دنیا بھر سے یہ پیغامات آ رہے ہیں کہ الیکشن کریڈیبل ہونا چاہیے. الیکشن کریڈیبل ہونی چاہیے، بالکل. اچھا، میں آپ تینوں سے میرا ایک سوال ہے. میں ظاہر ہے آپ لوگ سیاسی ورکر ہیں، گراؤنڈ میں ہیں، ریالٹیز کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، ووٹر کے مزاج کو بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، منشور سب پہ کام ہو رہا ہے. ہم تو آپ سے بیٹھ کے یہاں پہ پوچھ سکتے ہیں. ذرا یہ بتائیے گا مراد راز صاحب، آپ آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ آئی نو اٹس ٹو ارلی ٹو آسک، لیکن کیا کوئی ایک جماعت اس پوزیشن میں ہوگی کہ وہ تنہا حکومت بنا لے، یا آپ ایک مخلوط سیٹ اپ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آنے والے الیکشن؟ دیکھیں صدف، میرے خیال سے جو پرفارمنس سب کی رہی ہے نا پچھلے 5 سال کے اندر، آئی تھنک کوئی بھی اس طرح مقبول نہیں ہے جس طرح کے سب سمجھ رہے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت گرنے سے، میں بالکل پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا، مجھے یاد ہے کہ ہم ایک دوسرے کی شکلیں دیکھتے تھے اس وقت، اور پی ٹی آئی کی ٹکٹ لینے والا ہم نے کہا کوئی ملے گا نہیں. یہ میں ووٹ آف کانفیڈنس کی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ووٹ آف کانفیڈنس کا بھی پتہ نہیں تھا، میں اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. ہم سارے یہ سوچے تھے کہ اگر یہی حالات رہے تو اگلا الیکشن بہت مشکل ہو جائے گا لڑنا. ایک تو جو 15 سال کی ہماری جو جد و جہد سب چیزیں وہ میری تھی، چلیں باقیوں کی میرے سے زیادہ ہوگی کم ہوگی. ہمیں ایک تحفہ دے دیا جاتا ہے جو کہ بندہ ایک دن پہلے یا ایک ہفتہ پہلے نون لیگ سے آتا ہے اور اس کو چیف منسٹر بنا دیا جاتا ہے. وہ کرپٹ ہے نہیں ہے وہ سب کورٹس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، میں اس بات کو چھوڑ دیتا ہوں. میں بات کرتا ہوں کہ ایک بندہ جس کی کیپیبلٹی آپ صرف دیکھ لیں کہ اس کی کوالیفیکیشن کیا تھی. یہ کوالیفیکیشن تھی بزدار کی کہ جی اس کے گھر میں بجلی نہیں ہے، اس کا والد ایم پی اے رہا ہوا تھا، وہ خود ضلع ناظم رہا ہوا ہے. ایسے بندے کو تو پکڑ کے مارنا چاہیے کہ تم ضلع ناظم رہے ہو اور تمہارے گھر میں بجلی نہیں ہے. اس کو تو بجائے کہ اس کو پکڑ کے لوگ وہاں پہ اس کی طبیعت صاف کریں، اس کو چیف منسٹر بنا دیا جاتا ہے. کیپیبلٹی کے اوپر بات ہو رہی ہے. آپ کو پہلی دفعہ موقع ملا ہے، آپ کو پہلی دفعہ عوام نے کہا ہے کہ جی آئیں ہمیں ہمارے مسئلے حل کریں. اور ہم جو ٹائم نہیں صدف، ایک منٹ، جو ٹائم میں نے کیبنٹ میں گزارا ہے نا 3.5 سال، اس پہ بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. میں کوئکلی چاہ رہی تھی کہ میں مخلوط حکومت کا سوال پوچھ لوں دونوں گیسٹ سے بھی. جی چلیں وقت میرے پاس ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ ولید اقبال صاحب، تھینک یو مراد راز صاحب، تیمور ٹالپور صاحب، تینوں کا بہت شکریہ. پروگرام میں یہاں پر میں بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ایک اور ٹاپک کی طرف بڑھیں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ونس اگین. اور آج ملٹری کورٹس پر سپریم کورٹ کا جو حالیہ فیصلہ ہے اس کے تناظر میں خصوصی طور پر تمام طبقہ فکر، لیکن خصوصی طور پر جو شہداء کی فیملیز ہیں ان کی جانب سے ایک مفصل پریس کانفرنس کی گئی. ان کی جانب سے کنسرن اٹھائے گئے اور کہا گیا کہ جی ملک کی سلامتی کے خلاف جی برسر پیکار جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں اور ان کے جو بین الاقوامی سہولت کار ہیں ان کے لیے یہ فیصلہ ایک طرح کا حوصلہ افزا ثابت ہوا ہے. لیکن اس سے ہوا کیا؟ اس سے یہ ہوا کہ جو جاسوسی کے نیٹ ورکس ہیں، دشمن قوتیں ہیں، ان کو کھلی چھوٹ ملی ہے. خاص طور پر کلبھوشن یادو کے کیس کا حوالہ دیا گیا کہ وہ اس سے کافی متاثر ہوا ہے اور اس وقت عالمی عدالت انصاف میں دوبارہ زیر سماعت ہے. اور خاص طور پہ بھارت اب اس کیس کو لے کر سوشل میڈیا کا اب دور ہے، اس پر انہوں نے بھارت کی جانب سے آپ دیکھیں پوری کیمپین لانچ کی گئی ہے جس سے ظاہر ہے
یہ کیس جو ہے پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ امپورٹنس رکھتا ہے کیونکہ جو انکشافات کیے گئے تھے کلبھوشن یادو کی جانب سے وہ سب کے سامنے، تو ان کی جانب سے مطالبات رکھے گئے. کہا گیا ہے کہ ہمارے شہیدوں کا خون رائے گاہ مت جانے دیں. عالمی عدالت انصاف میں جو کیس کلبھوشن کا زیر سماعت ہے وہ اس پر اثر انداز ہوگا اور جاسوسی کے نیٹ ورکس اور شہداء کے قاتلوں کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. تو ظاہر ہے یہ پریس کانفرنس میں جو کنسرن اٹھائے گئے بہت ہی ویلڈ کنسرن ہے اور بہت ہی اہم نوعیت کے کنسرن اٹھائے گئے ہیں. اور یہ بھی کہا گیا کہ دیکھیں جی جو ملک کے موجودہ حالات ہیں اس میں دہشت گردوں، عسکریت پسندوں اور جاسوسوں کے مقدمات کو سول عدالتوں میں طویل مدت تک ہم نہیں وہاں پر اس کو لٹکایا جا سکتا. ظاہر ہے اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے ہیں. تو ایک اسٹرانگ پوزیشن اس پہ لینی ہوگی اور ظاہر اس کیس کے اثرات آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوں گے. پاکستان ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی سے نبرد آزما رہا ہے اور حالیہ بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے. ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان ساری صورتحال پر بات کرتے ہیں. ناصر صاحب، بڑی مفصل پریس کانفرنس کی گئی، کنسرن ہے اور کہا جی ملک کے جو حالات ہیں غیر معمولی حالات ہیں اور غیر معمولی حالات متقاضی ہوتے ہیں غیر معمولی سٹیپس کے. کتنی سگنیفیکینس ہے آج کی اس پریس کانفرنس کی، آپ کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی میں نے بھی کچھ حصہ سنا جو یہ پریس کانفرنس تھی ان کی، اور بہت دکھی ہیں ان کی باتیں سن کے، کیونکہ جو حقائق انہوں نے دیے اور جس طرح درد ان کی اپیل تھی، پردرد اپیل تھی. تو دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹانس ہمیشہ فنڈامنٹل رائٹس اور ہیومن رائٹس اور انسانی حقوق کے لیے رہا ہے. لیکن جو یہ حالات ہیں، جو آج کل کے مخصوص حالات ہیں یا جو سرکمسٹانسز ہیں، اس میں تو اس طرح کی عدالتوں کو ہم بالکل سپورٹ کرتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا، کتنے معصوم بچے ہمارے شہید کر دیے گئے. اس وقت بھی نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں ہم نے سپورٹ کی تھی ان کورٹس کی. پھر اب بھی کچھ عرصہ پہلے اسی طرح کی دہشت گردی کے واقعات کے لیے جو دوبارہ نیشنل اسمبلی میں بات ہوئی، تو مخصوص حالات میں اس طرح کی کورٹ کی ہم سپورٹ کرتے ہیں. جو آج کل جو حالات ہیں، بلکہ آپ نے دیکھا کہ یہ جب فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، بصد احترام، ہمیں کورٹ عدالتوں کے لیے بہت احترام ہے، لیکن اس کے بعد ایک صرف اندازہ لگا لیں کہ یہ کچھ عرصے میں کتنے واقعات ہوئے، کتنے انسیڈنٹ ہوئے، کتنے لوگ ہمارے شہید ہوئے، کتنے حملے ہوئے ہماری فورسز پہ اور ان کی انسٹالیشنز پہ اور دیگر چیزوں پہ. اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ کلبھوشن والے مسئلے میں انڈیا اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے.